پاکستان اور افغانستان کی، کہ افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ چل رہی ہے، لیکن اس وقت ہوا یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ حملہ ہے جس کی ایکسپیکٹیشنز تھی اور جس کو کافی دن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اگر آپ میرا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ میرے فیس بک پیج پر جائیں تو کچھ دن پہلے میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ 27 اور 28 آف فیب کو ایران پر حملہ ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہے اس کے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے یو ایس اے اور اسرائیل کی طرف سے جوائنٹ سٹرائک لانچ کی گئی ہے تہران پر۔ خبر یہ بھی ہے اور فوٹیجز یہ بھی آ رہی ہیں کہ خامنائی کے ریزیڈنٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، خامنائی کی ریزیڈنٹس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، یا خامنائی کی ریزیڈنٹس کو بومب کیا گیا ہے۔ اب خامنائی ابھی تک زندہ ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی فوٹیجز ہیں جس میں ایک جگہ پر جو بمباری ہو رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خامنائی کا گھر تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس حملے کے بعد ایران پر یہ سٹرائکس لانچ ہونے کے کچھ دیر کے بعد سپیچ کی ہے، ایک ایڈریس کیا ہے، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایڈریس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس اپنے خطاب کے اندر ایران سے یہ کہا ہے کہ ہتھیار ڈال دیں۔ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے خامنائی اور خامنائی کی رجیم کو اور جو ایران کے پریزیڈنٹ پزیشکان ہیں ان کو کہ ایران سرنڈر کر دے، یا تو ایران سرنڈر کر دے یا موت کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کہنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا۔ انہوں نے ایک لمبی سپیچ کی، تقریباً 8-10 منٹ کی ان کی یہ تقریر ہے، بہت ہی ایک اندھیرا سارا ڈارکنیس میں کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے وہ جو ایک خاص جگہ ہوتی ہے، بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ سپیچ ہے یہ، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، ہم بڑی دیر سے ہی سن رہے ہیں کہ ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو امریکہ، جو کہ ایران اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اکثر کہتا رہتا ہے فاشزم میں، ان کا بس بہت ہو گیا۔ اب جو ہے اگر ایک اور دھمکی ہے اس کے اندر جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جنگ کس طرف جائے گی، اور وہ دھمکی یہ ہے کہ اگر آپ نہ مانیں، یعنی اگر ایران نہ مانا اور اس نے سرنڈر نہ کیا تو ایران کے میزائلوں اور میزائل انڈسٹری کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کی فورسز، ایران کی پولیس اور ایران کے باقی سب انسٹیٹیوشنز، اداروں سے یہ ڈیمانڈ کی اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں ہمارے سامنے، ورنہ آپ کو consequences جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ میں آپ کے سامنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ تھوڑی سی سپیچ چلائی دیتی ہوں تاکہ آپ خود بھی سن لیں کہ انہوں نے جو کہا ہے اور کتنے ہی وہ ایک سیریسنیس ہے اس کے اندر، اور کتنا یہ ایک خطرناک سچویشن اس وقت بن چکی ہے۔ Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have
soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran,
I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. Oh my goodness, jitna direct, it was so direct message for Iran that you have to surrender or ready for death. Now there is no other point, there is no other chance for Iran. If somebody is thinking, okay, it's okay, we'll see, we'll do that, no. This is not the time to think. I think now this is the final plan of Israel and America, as they told. The unconfirmed report says one of the targets is an Iranian presidential facility. ये टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो ये बता रहा है, टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट्स, इट्स इट इज़ इरानियन अपोजिशन रिपोर्ट्स दैट होम्स ऑफ इरानियन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड. It also says the strikes are targeting sites from which Iran could attack Israel. No missile fire at Israel has been reported thus far, but now it's the news coming that Israel Defense Forces reports a short while ago the IDF identified missiles launched from Iran towards Israel. Defensive systems are operating to intercept the threat. In the past few minutes, the Home Front Command has sent a precautionary directive directly to mobile phones in the relevant areas. ये कहना है उनका. इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल इसराइल के शुमारी इलाकों की तरफ दागे गए हैं. इजरायली हुकाम की ईरानी हमले के बाद शहरियों को शेल्टर्स में जाने की जो है हिदायत कर दी गई है. अब आप ये देखिए कि ईरान ने जो है वो भी हमला कर दिया है. ईरान ने भी जवाबन हमला किया है. नाउ ईरान इज़ अटैकिंग, बट ईरान has nothing to do now. As I said before, Khamenei has to leave or get killed. There is no other chance. अच्छा, अब देखिए, ये मैंने आपको बताया. अब जी इसके ख़िलाफ़ जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बात कह दी है. देखिए ना, ट्रंप ने बात कह दी है कि तुम हथियार नहीं रख सकते, फॉरगेट इट, हम तुम्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे. इसके ऊपर जो अगर तो खामनेई कोई डील कर लेता तो तब तो ठीक था, बातचीत हो जाती. लेकिन जो फेलियर है डायलॉग का वो बड़ा ही ख़तरनाक ईरान के लिए साबित होगा, क्योंकि जैसे हमास के वो कौन से याहिया हुसैनी और पता नहीं क्या क्या नाम था, इस्माइल हनिया, सबको चुन चुन के उड़ाया है एंड दे वर किल्ड, राइट? एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट Khamenei will killed now. You will see in few hours or next few days you will come to know that Khamenei जो है वो मारा जा चुका है. Khamenei भी उनकी तरह अपने जो है ना हूरों के पास पहुंच चुका है. अब देखिए इसके अंदर जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं, रज़ा शाह पहलवी की जो कि हुकूमत थी, पहले गवर्नमेंट थी ईरान पे, ईरान की जो बादशाह थी जब वहाँ पर, उस रजीम को हटाकर और उसके बहुत सारे लोगों को किल करने के बाद जो खामनेई आयतुल्लाह ख़मीनी की जो इनकलाब था, इस्लामी इनकलाब, खूनी इनकलाब, वो लेकर आया था. और उसके बाद से अब तक खामनेई के जो ही सारे वो चलते रहे हैं. लेकिन एक फ़ाशिस्ट रजीम, ईरान इज़ अ फ़ाशिस्ट रजीम, वहाँ पर जो लोग हैं, स्पेशली विमेन ऑफ ईरान आर सेलिब्रेटिंग. रियली आई हैव सीन सच वीडियोज़. आप तक भी मैं पहुंचाऊंगी, अपलोड करूंगी कि ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें जो विमेन है ईरान की, ईरानी वीमेन आर सेलिब्रेटिंग दैट ओके, थैंक गॉड इज़राइल एंड अमेरिका आर अटैकिंग ऑन ईरान एंड एटलीस्ट हमें जो है वो इस जो खामनेई है ही शुड बी किल्ड, उससे निजात मिलेगी. आपको पता है कि ईरान में ख़वातीन के क्या हालात हैं. जो रज़ा शाह पहलवी का बेटा रज़ा पहलवी है, उसकी भी मैं देख रही थी वीडियो जो है वो चल रही है. इससे इसका मतलब ये है कि इससे ये पता चलता है कि
جو تبدیلی ہے، یعنی رجیم چینج تو نہیں لیکن جو بڑی اتھارٹیز ہیں ان کی جو ہے وہ چینج ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ ہی آئے گا جو کہ رضا پہلوی نظر آتا ہے، لیکن وہاں اس کے اندر سے بھی کوئی ایسا بندہ لایا جا سکتا ہے کہ جو خامنئی کے جو فاشزم ہے اس کو ختم کرے اور ایک الگ جو ہے وہ نیا دور چلے ایران کے لیے۔ سو جی یہ ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ایک بات کی، ایران ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹے پہلے یہ اس نے آفر کی تھی کہ میں افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو ہے وہ صلح صفائی کروا دیتا ہوں اور ڈائلاگ کروا دیتا ہوں، اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اس کے اپنے اوپر حملہ ہو گیا اور اس کو جان کے لالے پڑے ہیں، وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، خامنائی کو ابھی زندہ ہے یا قتل ہو گیا کیا ہوا ہے؟ تو یہ کیا مذاق کر رہے تھے ایرانی؟ مطلب ایران نے مذاق کیا تھا کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو ہے وہ کوئی صلح صفائی کروا دیتے؟ بھائی اپنی حالت تو دیکھ لو، پہلے آپ اپنے آپ کو تو بچائیں، اپنا تو ایشو حل کر لیں، پھر آپ دوسرے کے جو ہے اپنے ان کے مذاکرات فیل ہو گئے اور خود پہ حملہ کروا لیا، اور پاکستان کو کہتے ہیں ہم ڈائلاگ کرا دیتے ہیں۔ واہ واہ بھی واہ واہ، یہ تو حالات ہیں ہمارے۔ تو جی یہ جو 2026 ہے یہ بس ایسا ہی سٹارٹ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیبرری 27-28 سے جو شروع ہوگا کام، اب آگے آپ دیکھتے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی آپ دیکھتے جائیں، ابھی تو یہ ایئر جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ سیکنڈ منتھ میں، سٹارٹ میں ہی، بگننگ میں ہی 2026 کے دو جنگیں ہمارے سامنے اس وقت، 2 وارز ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے ابھی اس کے لیے جو ہے انڈیا کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ اوبویسلی انڈیا تو سالڈ راک کی طرح کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ انڈیا کے تو ابھی نریندر مودی صاحب جو پرائم منسٹر ہیں، پردھان منتری بھارت کے، وہ ہو کر آئے ہیں اسرائیل سے، اور اسرائیل میں ان کے جو نیتن یاہو انہوں نے جس طریقے سے استقبال کیا ہے نریندر مودی صاحب کو، اور جیسے ان کو وارم ویلکم کیا، اور پھر جیسے ان دونوں نے کھڑے ہو کر جوائنٹ سٹیٹمنٹ اور سب کچھ جو ہوتا رہا اس کے اوپر، تو وہ سالڈ راک کی طریقے سے انڈیا اور اسرائیل ایک ساتھ کھڑے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا، اور آبویسلی اسرائیل اور امریکہ تو ہیں ہی آلویز ٹوگیدر۔ اور اب جو پاکستان ہے وہ بھی کیونکہ امریکہ کا بہت فیوریٹ ہے، اور پاکستان کے جو اتھارٹیز ہیں خاص طور پر پرائم منسٹر اور جو فیلڈ مارشل، وہ تو کتنی ہی بار یہاں پر امریکہ آ چکے ہیں اور بڑے فیوریٹ یہاں پر سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی کل بھی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے دو فیوریٹ ہیں، کیونکہ پاکستان جو پیس پلان ہے اس پہ بھی وہ داخل ہو چکا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر اب دو فیوریٹ پاکستان کے، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے پاکستان کے تھرڈ فیوریٹ ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ اب یہ پاکستان نے سوچنا ہے، وہاں کے لوگوں نے، یعنی لوگوں نے کیا سوچنا ہے، وہاں کی اتھارٹیز نے سوچنا ہے کہ پائنے ہن کی کریے، ہن نسی کدے نال جائیے تو کدے نال نہ جائیے۔ بھائی یہ تو ایک مسئلہ ہی پڑ گیا، پاکستان کیا کرے گا، اب کس کے ساتھ جائے گا؟ پاکستانی گورنمنٹ کیا کہے گی کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، یہ بتائیں مجھے۔ اچھا، اور دوسری طرف وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی ہمیں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا، ہم کسی کی طرف نہیں، ہم اپنی طرف ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں افغانستان سے، باقی چھوڑو۔ تو جی اسی کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ میں نے اس کے کچھ کلپس اور ویڈیوز جو وار کے آ رہے ہیں اس وقت حملوں کے، وہ میں نے اپنے سوشل میڈیا جو کہ فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ ڈالیں، اس پہ آپ جائیں، دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ فالو کریں۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے گڈ ڈے، بائی بائے۔